اس کی جزا جو ہے اس سے ملے گی۔ اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ سعی کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ جیسا کہ آپ دیکھیں روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جناب عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، بیلچہ لیے ہوئے کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ نے دیکھا یہ بوڑھا شخص اور اس طریقے سے محنت کر رہا ہے، تو جناب عیسیٰ نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا پروردگار اس کے دل سے جو ہے دنیا کی محبت نکال دے۔ جیسے ہی ہاتھ بلند کر کے دعا کیا، اس کے بعد کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے بیلچہ ایک طرف رکھ دیا اور رکھنے کے بعد لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ جب جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ اب بیلچہ رکھ کر آرام کر رہا ہے، تو پھر جو ہے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد پھر دعا کی کہ پروردگار ہے نا یہ جو ہے پھر اس طرف پلٹ جائے جو محنت کر رہا، اور پھر اٹھا، بیلچہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے اب کیا کیا، تھوڑا کم کریے ہے نا، پڑھیے سوال۔ بیلچہ اٹھایا اور پھر جو ہے وہ کام کرنے لگا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم جو ہے محنت کر رہے تھے بیلچے سے، ہے نا، لکڑی کاٹ رہے تھے یا کھیت وغیرہ کر رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آرام کرنے لگے، پھر اٹھے اور اس کے بعد جو ہے کرنے لگے۔ تو کہا کہ ہاں پہلے ہم نے یہ سوچا کہ اب بوڑھے ہو گئے، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، لہٰذا ہم لیٹ گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، زندگی ہے تو کچھ کرنا پڑے گا، پڑھیے صلوات محمد والے محمد، ہے نا۔ پھر دل میں خیال آیا نا کہ نہیں، ہے نا، زندگی ہے تو ضروریات ہے نا، تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بات سوچتے ہیں نا، اس طریقے سے سوچتے ہیں نا، ارے ہم 70 سال کے ہو گئے، گزر گئے، جیسے تیسے کٹ گئے، ہم سے کیا لینا دینا ہے نا، بازی ہو۔ تو کہا کہ نہیں، پھر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، ہے نا، ضروری ہے، زندگی ہے تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اب معلوم نہیں کہ کون سا ہے نا فکرہ جو ہے، کون سا عمل جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اب جو ہے بہار الانواری کی ایک روایت ہے، واقعہ ہے نا، جن نمبر 14 میں ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو جب راستے سے گزرے، دیکھیے گا بہت دقیق بات ہے نا، جب راستے سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک کھڑہر ہے، گھر کھڑہر۔ اب جو ہے جو ساتھ میں تھے جب گئے تو کیا دیکھا کہ سب جواہرات وغیرہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی رک جائیے کچھ دن، تاکہ سب جواہرات وغیرہ جو ہیرے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں سب سمیٹ لیا جائے، جمع کر لیا جائے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جمع کرو، اور ہمیں جو ہے کچھ اور مطلوب ہے، ہم جو ہے کوئی اور چیز لینے جا رہے ہیں، شہر کی طرف جا رہے ہیں، تم جو ہے اپنا جمع کرو یہ سب ہیرے جواہرات۔ اب جو ہے سب جمع کرنے لگے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک آبادی میں گئے اور کیا دیکھا کہ ایک پرانا گھر ہے، دیکھا کہ اس میں جو ہے ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب عیسیٰ گئے، علیکم السلام، جناب عیسیٰ گئے، اور جانے کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہے آپ کے یہاں مہمان رہے، سن رہے نا غور سے، ہے نا، بہت دقیق بات ہے نا، آج جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں مہمان رہے۔ تو اس ضعیفہ نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، ہے نا، بسم اللہ۔ مہمان پہ پہلے جو ہے فخر کرتے تھے، اب نہ، بس آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں نا،
گھبراتے ہیں نا، گھبراتے ہیں نا، ایک تو بلانے سے مہمان ہے تو ایک تو معلوم ہی نہیں کب آ جائیں گے. بہرحال جانے دیجیے، بات لمبی ہو جائے گی. تو مختصر یہ کہا کہ بسم اللہ. اب اس کے بعد جو ہے کھانے کا اہتمام کیا. جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور رہتا ہے یا آپ تنہا ہیں؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے اور دن میں لکڑیاں کاٹتا ہے، جنگل سے لکڑیاں وغیرہ دن بھر کاٹتا ہے، محنت کرتا ہے، شام کے وقت فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، پھر جو پیسہ ملتا ہے سب آٹا وغیرہ لے کر آتا ہے، بناتے ہیں، کھاتے ہیں. بہرحال جب شام ہوئی تو وہ نوجوان آ گیا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو ایک مہمان آئے ہیں، جاؤ ان کے پاس بیٹھو، کچھ استفادہ کرو، ہے نا، کچھ استفادہ کرو. تو وہ آیا اور گفتگو کرنے لگا. تو جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھو تم گفتگو کر رہے ہو لیکن تمہارے دل میں جو ہے کچھ چبھن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے پریشان حال رکھتے ہو، کچھ چبھن ہے. تو کہا کہ وہ تو ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ خاموش تھا. بہرحال جب جناب عیسیٰ نے پھر سوال کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا حل جو ہے صرف موت ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے لیکن بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم دن بھر لکڑیاں جمع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، شہر میں جا کر بیچتے ہیں. ایک دن لکڑی لے کر شہر میں گئے تو کیا دیکھا، بادشاہ کے دربار سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کی لڑکی ہے. بس اس کے بعد جو ہے باقی سمجھ جائیے، ہے نا، بس اتنا چاہتے ہیں کہ اب اس سے شادی ہو جائے، ہے نا. اس کے بعد جو ہے ہم بے چین ہے، پریشان ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ کل جو ہے اس کے دربار میں جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ ہم تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ غریب ہے، پھٹا پرانا لباس پہن کے گیا، دربان کھڑے تھے، روک دیا سب نے. کہا ملنے جا رہے ہیں. کہا مسئلہ کام کیا ہے؟ کہا اس کی لڑکی سے شادی کریں گے. اب سب ہنسنے لگے. کہا جانے دے، ہے نا، ایک موقع اور مل جائے گا، ہنسنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہے نا. سب ہنسنے لگے کہ کہا بادشاہ کی لڑکی اب پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ شادی کرنا ہے، لہذا کہا کہ جاؤ جاؤ، ہے نا، اس لیے بعد میں مذاق اڑائیں گے، ایک ذریعہ بن جائے گا نا. کہا جاؤ. اب جو ہے گیا اور جانے کے بعد جو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں شادی ہو جائے آپ کی لڑکی سے. تو اس نے بات ٹالنے کے لیے کہا کہ دیکھو اتنے مقدار میں جواہرات لے کر آؤ تو ہم شادی کر دیں گے. ابھی آیا اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو جناب عیسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، صحرا میں جاؤ، صحرا میں. جناب عیسیٰ کہا کہ یہ جو سنگریز ہے دامن میں بھرو، دامن میں یا چادر میں بھرو. اور جیسے ہی ڈالا اب کیا دیکھا کہ جواہرات میں تبدیل ہو گیا، ہے نا، جواہرات میں تبدیل ہو گیا. پھر گیا، کہا لیجئے جو آپ نے کہا تھا، جواہرات لے کر آ گئے. پھر اس نے سوچا بات ٹالنے کے لیے، پھر کہا کہ دیکھو اتنے ہی مقدار میں اور لے کر آؤ گے تب مسئلہ حل ہوگا تمہارا. پھر جو ہے وہ شخص آیا، نوجوان، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا. جناب عیسیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا چلو صحرا میں ریت اٹھایا، ڈال دیا، پھر جو ہے جواہرات میں تبدیل ہو گئے. پھر لے کر پہنچا. اب بادشاہ دیکھنے لگا، کہا کہ تم جو ہے لباس سے، شکل سے تو نہیں معلوم ہوتے ہو کہ اتنے دولت مند ہو، اور تمام مطالبات جو ہے تم نے پورا کیا. تو کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا یہ سب جو ہے کرامات اور اعجاز جو ہے یہ سب ہمارے نہیں ہیں، ہمارے یہاں ایک مہمان ہے،
سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو کہا کہ ٹھیک ہے لے کر آؤ ہم جو ہے عقد کر دیں گے. پھر وہ شخص آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلا. اب وہ جو ہے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے سب محل وغیرہ سب اہتمام کر دیا, انتظام کر دیا اور اس کا عقد ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے ولی عہدی وغیرہ سب ولی عہدی اسی کو یعنی اپنی جگہ اسے دے دیا. صرف ایک ہی لڑکی تھی, اولاد نہیں, لڑکے نہیں تھے, صرف ایک ہی لڑکی تھی. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب اسے منصب دے دیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دوسرے دن بادشاہ مر گیا. اب یہ بادشاہ ہو گیا نا. صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحیح پڑھ رہے ہیں نا. لڑکا ہو گیا ہے نا. اب یہ بادشاہ ہو گیا. اب جب یہ بادشاہ ہو گیا, اب ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. کھڑا ہو گیا, استقبال کیا بادشاہ نے. اب اس کے بعد جانے لگے. تو جب جانے لگے تو اس نوجوان نے جناب عیسیٰ سے سوال کیا. کہا یہ بتائیے کہ اتنے کرامات آپ کے پاس ہیں, آپ جو ہے سنگریزے کو ہیرے جواہرات بنا دیتے ہیں, تو اس طریقے سے آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ جو ہے سوالات ہمارے ذہن میں تھا, لیکن آج جو ہے بتا دیجئے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے دل میں جو ہے صرف خدا کی محبت ہے نا. ہمارے پاس جو معرفت ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. ہم جو ہے اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ اس عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں یہ بادشاہت کیوں دے رہے ہیں, ہے نا. ہم بھی چاہتے ہیں ہے نا کہ اسی عشق میں ہم بھی ڈوب جائیں. سب جو ہے نا لباس شاہی وہی تھا نا, سب اتار کے رکھ دیا, ٹھکرا دیا. اب جو ہے جناب عیسیٰ سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا. تو وہ سب جو ہیرے جواہرات جمع کر رہے تھے, ہے نا, یہ 2-3 دن میں واقعہ ہو گیا, اتنا آسان تو ہے نہیں جمع کر رہے تھے. جناب عیسیٰ نے سوال کیا ان لوگوں سے کہ سب جمع کر لیا؟ کہا ہاں سب جمع کر لیا. کہا کہ ہم تو جمع کر لیے, لیکن آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا مطلوب کچھ اور ہے, ہم اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں, تو وہ چیز کیا ہے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے کون سی چیز حاصل کیا جو کہہ کر گئے تھے؟ جناب عیسیٰ نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا. ارے پڑھیے صلوات. کہا کہ وہ مطلوب شخص جو ہے وہ یہی تھا, ہے نا. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہے نا بادشاہت ملی اور تمام چیزیں, ہے نا. وہ بھی تعجب کر رہا تھا نا کہ جواہرات بھی بنا دیا, بادشاہ کا داماد بنا دیا, خود بادشاہ بن گیا, لیکن اس کے باوجود ہے نا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہے نا, کس طریقے سے جو ہے وہ ہدایت پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہے نا بتایا کہ جو ہمارا مطلوب شخص ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے نا, لیکن ضمیر زندہ ہو تب, ہے نا, ضمیر مر گیا ہو, ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے بدبخت تھے جو رسول اسلام کے پہلو میں تھے, ہے نا, پھر بھی ایمان نہیں لائے. پڑھیے صلوات. تو اگر انسان جو ہے وقت نہیں ہوا, نہیں ابھی 15 منٹ ہوا نا, 5 منٹ ہے. صلوات پڑھیے محمد علی. کہ اگر جو ہے نا انسان اگر جو ہے کوشش کر لے, معلوم نہیں ہے نا کون سا فکرہ جو ہے اس کے ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, بس یہی آخری بات ہے نا, زمانے میں ایک شخص تھا, بہت نادار غریب تھا, پریشان تھا. تو بیوی نے مشورہ دیا. بیوی نے کہا ایسا کریے, جائیے اور جانے کے بعد رسول اسلام سے کہیے کہ ہم نادار ہیں, غریب ہیں, لہٰذا جو ہے وہ کچھ عنایت کر دے. تو جب بیوی نے مشورہ دیا تو خیر وہ شخص آیا
اور دیگر اصحاب بھی موجود تھے. رسول اسلام وعظ کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے یہ فقرہ کہا, جیسے ہی آ کے بیٹھا رسول اسلام نے یہ فقرہ کہا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے, اگر سوال نہیں کرے گا تو اللہ اسے غنی بنا دے گا. اب خاموش ہو گیا, بولا نہیں, آیا تھا کہنے کے لیے, ہے نا, کہنے کے لیے آیا تھا, لیکن جو ہے اب اس نے کیا کہا, یہ ہمیں دیکھ کر, ہے نا, سوچا کہ ہم ہی کو دیکھ کر جو ہے رسول اسلام کہہ رہے. گھر پہ آیا, جب گھر پہ آیا تو بیوی نے سوال کیا, بیوی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کیا ہوا. کہا جیسے ہی پہنچے رسول اسلام واعظ کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, رسول اسلام نے کہا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے, اگر سوال نہیں کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا. لہٰذا جیسے ہی بیٹھے رسول اسلام نے یہ فقرہ کہا, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم ہی کو دیکھ کر کہا ہے, لہٰذا ہم نے سوال ہی نہیں کیا. تو بیوی نے کہا ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک عمومی بات رسول اسلام کہہ رہے جاؤ, اور جانے کے بعد پھر سوال کرو. اب پھر جب دوبارہ آیا تو رسول اسلام جو ہے واعظ کر رہے, پھر کہا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا ہم اسے جو ہے عطا کریں گے, اور سوال نہیں کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا. پھر دوبارہ واپس آ گیا, اور آنے کے بعد جب بیوی نے سوال کیا پھر کہا کہ آج بھی یہی کہا کہ کہتے کہا نہیں. اب اس نے کیا کیا, گیا پڑوسی سے, ہے نا, کلاڑا لیا, ہے نا, بیلچا کہہ لیجیے, ہے نا, بیلچا لیا, اور لینے کے بعد جو ہے پھر سارا میں جنگل میں چلا گیا, ہے نا, مانگ لیا 1-2 دن کے لیے, گیا اور جانے کے بعد لکڑیاں کاٹی, اور کاٹنے کے بعد جو ہے لے گیا, لے جانے کے بعد جو ہے فروخت کیا. پھر لکڑیاں کاٹتا رہا, فروخت کرتا رہا, یہاں تک کہ اتنا پیسہ ہو گیا کہ پھر جو ہے خود ہی کلاڑی وغیرہ خرید لیا. یہاں تک کہ پھر خریدتے خریدتے بکری خرید لی, بھیڑیا خرید لیا, اونٹ وغیرہ سب خرید لیا, اور اس کے بعد جو ہے غلام وغیرہ نوکر چاکر بھی ہو گئے. اب اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد اب جو رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا, تو رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو اگر اس وقت سوال کرتے تو ہم عطا کر دیتے, لیکن خود تم نے جو ہے محنت کیا تو اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. سمجھے آپ, تو محنت صرف جو ہے آرزو کرے گا نہیں, ہے نا, آرزو بہرحال کی ایک انسان جو ہے آرزو کرتا رہتا ہے, لیکن صرف جو ہے اگر آرزو کر رہا ہے نا, خیالات ہے, آرزو ہے نہیں, جب تک کہ صحیح نہیں کرے, ہے نا, محنت نہ کرے. اب ایک اور جلدی سے سنا دے, یاد آ گیا, ہے نا, آرزو کرتا ہے, ملتا ہے کہ یوسف حجاج کے زمانے میں, حجاج ہے نا, حجاج کے زمانے میں ایک شخص تھا, دودھ فروخت کر رہا تھا, بالٹی میں دودھ بھر کے راستے میں کھڑا ہو کر بیچ رہا تھا, خیال میں, ہے نا, آرزو کر رہا تھا کہ یہ دودھ بیچیں گے پیسہ ملے گا, اور دودھ لیں گے پھر پیسہ ملے گا, پھر اس کے بعد جو ہے بکری خرید لیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اونٹ خرید لیں گے, اور سب بہت سے اونٹ ہو جائیں گے, پھر جو ہے نا دودھ جو ہے اس طریقے سے فروخت کر لیں گے, پھر اتنا پیسہ ہو جائے گا, پھر جو ہے نا حجاج کی بیٹی سے, ہے نا, یوسف حجاج کی بیٹی سے شادی کر لیں گے, اور پھر لوگ ہم سے ڈریں گے, ہے نا, کہ اس کا داماد ہے, لوگ جو ہے خوف زدہ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی اور اس کی بیوی اگر ہم سے لڑے گی اور پاؤں سے اس طریقے سے ماریں گے کہ اس کی پسلی ٹوٹ جائے گی, ہے نا. یہ آرزو کر رہا تھا, لاش سے مارا تو دودھ ہی گر گیا, سمجھے آپ, بالٹی کو دودھ گر گیا. معلوم وہ حجاج کو بلایا, کہا 100 کوڑے مارو اسے. اس نے کہا ٹھیک ہے 100 کوڑے ماریے, لیکن یہ بتائیے کیوں مار رہے ہو. کہا ہماری بیٹی کو جو پسلی توڑا تھا. نہیں سمجھے آپ, اب تفصیل میں نہیں جائیں گے, مختصر یہ ہے کہ دیکھیے یہ آرزو ہے نا, اگر اس طریقے سے ہے نا دنیا میں اگر آرزو کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے. یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے صحیح کرے محنت کے ساتھ. عزیزان محترم, آج شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ کو جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے. ہو سکتا ہے باقی دنوں میں پروردگار دعا قبول نہ کرے, لیکن شب جمعہ, روز جمعہ دعاؤں کو پروردگار قبول کرتا ہے. ہاں عزیزان محترم, کہ جب کربلا
ہو گئی. اور جب لٹا ہوا یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام، پھر رہائی ملی، اور پھر جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، جناب ام کلثوم نے کہا کہ اے مدینہ ہمیں آنا قبول نہ کرنا، کہ جب ہم گئے تھے اولاد تھی، شوہر تھا، سب تھے، لیکن ہم آئے ہیں تو اب کوئی نہیں ہے، اجاڑ کر آئے. چند روز کے بعد جب جناب ام کلثوم کی طبیعت علیل ہوئی، شہزادی نے سید سجاد سے کہا اے میرے لال، میرے بھائی حسین کو بلا دو. سید سجاد نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں، آپ کو تو معلوم ہے کہ حسین بابا شہید کر دیے گئے. پھر سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ اگر بابا آ جائیں تو کیا کہنا چاہیں گی؟ جناب ام کلثوم نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ پھر ایک مرتبہ میرا بھائی آئے اور آنے کے بعد کہے زینب ام کلثوم تم پہ آخری سلام. ہاں زیادہ بس ایک فکرہ کہ جب مدینے میں قافلہ پہنچ گیا، کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، بس آخری فکرہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے یہ سنا ہے ایک بی بی تھی جن کی سفید چادر سرخ ہو گئی. مولا یہ بتائیے کہ وہ بی بی کون تھی کہ جن کی سفید چادر سرخ ہو گئی؟ سید سجاد نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا. ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی کہ علی اکبر کے خون سے سفید چادر سرخ ہو قلب. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. مرحومین ہے ان کی مغفرت فرما، جنگ علی علین عنایت فرما. پروردگار وقت کے امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحومین مومنین و مومنات اور اپنے اپنے مرحومین کے روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مالک یوم الدین. اللہ اکبر. السلام علیکم یا عباد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفن